بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ بالکل خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بہت ہی سبق آموز حقائق جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے ہم سب بہت زیادہ سبق حاصل کریں گے۔ ہم نے وہ مکمل اس کو سن لیا تو ٹھیک ہے جی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مثنوی کے اندر یہ حقائق نقل فرماتے ہیں کہ 4 دوست سفر کے لیے نکلے اور وہ چاروں جن پیشوں سے وابستہ تھے ان میں سے ایک جو تھا وہ لکڑی کا کام کرنا جانتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ سنیارا تھا، یعنی کہ یہ زیورات بنانے کا کام جانتا تھا، اور تیسرا جو تھا وہ درزی تھا۔ تو اور چوتھا جو تھا وہ کوئی کام نہیں جانتا تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی کامل تھا۔ تو یہ چاروں روزگار کے لیے کہیں سفر پہ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ادوار میں روزگار کمانے کے لیے بڑے بڑے لمبے لوگ سفر کیا کرتے تھے اور کئی علاقوں میں جاتے تھے، اپنے اوزار وغیرہ کام کی چیزیں ساتھ لے کر جاتے، اور وہاں جا کر جو کام کوئی انہیں کہتا وہ کر دیتے، یعنی کہ آج کی طرح اس طرح دکانیں اور مارکیٹیں اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ چاروں مل کر نکل پڑے۔ تو راستے میں ان کو جب رات آئی نا تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ظاہری بات ہے ہمارا سامان بھی ہمارے پاس ہے، قیمتی سامان ہے، وہ جو سنیارا تھا اس کا بھی اپنے اوزار سارے اس کے ساتھ تھے، اس کا سامان ساتھ تھا، اور وہ جو درزی تھا اس نے بھی اپنے ساتھ جو بھی کوئی کینچی وغیرہ، سوئی، دھاگا اور کپڑا ساتھ رکھا ہوا تھا ضرورت کے مطابق، اور اسی طرح وہ جو ترخان تھا لکڑی کا کام کرنے والا اس کا بھی سامان ساتھ تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 3 بندے سو جائیں گے اور ایک جو ہے وہ پہرا دے گا، بندوں کی بھی رکھوالی کرے گا اور ساتھ ان کے سامان کا بھی خیال رکھے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی کہ جب وقت انہوں نے مقرر کر لیا بھی اتنا ٹائم ایک جاگے گا، پھر وہ دوسرے کو جگا کے وہ سو جائے گا، پھر وہ جاگے گا، پھر تیسرے کو جگائے گا، وہ سو جائے گا، وہ جاگے گا، اس طرح اپنی اپنی ڈیوٹیاں دیں گے۔ تو سب سے پہلے جس کے جاگنے پر اتفاق ہوا وہ تھا لکڑی کا کام کرنے والا، بڑھئی جس کو بولتے ہیں، ترخان بولتے ہیں۔ تو اس نے جاگنا تھا، تو اس نے سوچا کہ جب وہ جاگ رہا تھا تو وہ کہنے لگا بھی وقت ضائع بھی تو کرنا ہے، گزر ہی جانا ہے، تو کیوں نہ میں اتنی دیر میں کچھ کام کر لوں۔ اس نے سامنے درخت تھا، اس درخت سے کچھ لکڑی کاٹی، اور لکڑی کاٹ کے نا تو اس نے بیٹھے ہوئے اپنی کاریگری کا مظاہرہ کیا اور ایک عورت بنا دی، لکڑی کی خاتون بنا دی اس نے۔ اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس نے دوسرے کو جگا کے خود سونا تھا، اور اس نے اب وہ جو درزی تھا نا اس کو جگا دیا۔ اس نے کہا اٹھ بھائی، میرا ٹائم ختم ہو گیا، اب تیرا ٹائم شروع۔ وہ سو گیا۔ وہ درزی نے جب دیکھا نا اس نے کہا اس نے تو اپنا کام جو وقت جو ہے اس کو یہ صحیح صرف کیا ہے اور اپنی کاریگری کا اور فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس نے سوچا چلو اس نے یہ مجسمہ تو بنا دیا ہے ایک خاتون کا لکڑی کا، تو میں بھی درزی ہوں، مجھے بھی یوں فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، چلو میں بھی کچھ کر دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا سوئی دھاگا وغیرہ لیا اور اس نے اس ناپ کا لباس تیار کر کے نا تو اس نے اس خاتون کے اوپر لباس بنا کے کپڑے پہنا دیے اس لکڑی کی بنائی ہوئی خاتون پر۔ اچھا اتنے میں اس کا بھی ٹائم ختم ہو گیا۔
جب ٹائم ختم ہوا نا تو تیسرے کو جس کو جگایا وہ تھا سنیارا، اس کی باری تھی اب جاگنے کی. اس نے اس کو جگایا، اٹھ بھائی میرا ٹائم ختم ہو گیا، اب تیرا ٹائم شروع ہو گیا. اللہ اکبر. وہ سنیارا جاگ پڑا. اس نے جب دیکھا اس نے کہا واہ بھائی واہ، کمال ہو گیا، یہ دونوں اپنا اپنا کام دکھا گئے ہیں. ایک نے مجسمہ بنا دیا ہے، دوسرے نے اوپر لباس پہنا دیا ہے. تو اس نے سوچا چلو میں بھی تو سنیارا ہوں نا، میں بھی تو زیورات بنانا جانتا ہوں. تو اس کا جتنا ٹائم تھا اس نے اپنے ٹائم میں اس کو سونے کا یا چاندی کا اس نے زیور بنا کے نا، زیور جو عورتیں پہنتی ہیں، اس نے زیورات پہنا دی. اللہ اکبر. جب زیورات پہنا دیے تیار کر کے تو اب اس کا بھی ٹائم ختم ہو گیا. اب یہ تینوں کا ٹائم ختم ہو گیا. اب چوتھا جس کی باری تھی جاگنے کی تو وہ تو کوئی کام جانتا ہی نہیں تھا. وہ اللہ کا ولی تھا، وہ صرف راتوں کو اللہ کے حضور سجدے کرنے جانتا تھا، راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا جانتا تھا. اس نے کوئی سیکھا ہوا ہی نہیں تھا. جب اس کی باری آئی تو اس نے دیکھا، حیران ہوا، کہنے لگا یہ نیچے لکڑی کا مجسمہ ہے عورت کا، اوپر پھر لباس بھی بنا ہوا ہے، اوپر زیورات بھی پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں نے اپنی اپنی کاریگری کا مظاہرہ کیا ہے، اپنا اپنا فن دکھایا ہے. تو مجھے تو کچھ کرنا آتا ہی نہیں، میں کیا کروں. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے وضو کیا تازہ. اب وقت بھی اتفاق سے رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا، وہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ پچھلی رات کو اٹھ کے استغفار کرتے ہیں. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، وہ سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں. اور پچھلی رات کا پہر ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کے لیے مخصوص ہے. اس نے مصلی بچھا لیا، نوافل پڑھے، نوافل پڑھ کے سجدے میں سر رکھا اور سر رکھ کے تو عرض کرنے لگا، وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، وہ کہنے لگا مولا تو جانتا ہے میں نے تو کوئی کام سیکھا نہیں ہے، تو بس اب تو مہربانی فرما، انہوں نے بنا دی ہے، تو اس میں جان ڈال دے. اللہ اکبر. تو اس کو حرکت کرنے والی بنا دے، اس میں جان ڈال دے، اس کو زندہ انسان کی طرح کر دے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. اللہ نے قبول فرما لیا تو وہ بالکل عورت کی طرح چلنے پھرنے لگی، بولنے لگی. تو جب ان کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، اب جب رات بھی ختم ہو گئی، ان کو جگایا تو چاروں اٹھے. اب یہ چاروں یہ تھے اور ایک وہ عورت تھی. اچھا، اب باہم ان چاروں میں جھگڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، جھگڑا ہو گیا. وہ جو بڑھئی تھا وہ کہنے لگا بنائی تو میں نے ہے، اس کا مالک میں ہوں. درزی کہنے لگا لباس تو میں نے پہنایا تھا، اس کا مالک میں ہوں، حق میرا بنتا ہے. سنیارا کہنے لگا زیور تو میں نے پہنایا تھا، ساری گل تو زیور دی ہوندی ہے، تو یہ تو میری ہے. اچھا، وہ جو اللہ کا ولی تھا وہ کہنے لگا بھائی تم نے تو بے جان ڈھانچہ ہی بنایا تھا سب نے نا، تو یہ تو حقیقت میں تو یہ اس کے اندر جو جان پڑی ہے تو یہ تو میری دعا سے پڑی ہے، تو میرا بھی حق ہے. اب یہ چاروں جھگڑ رہے تھے کہ اتنے میں وہ خاتون جو تھی وہ دوڑ کر جا کے نا اسی درخت میں جا کے گم ہو گئی. جس درخت سے وہ لکڑی کاٹی گئی تھی اسی درخت کے طرف گئی بھاگ کر اور اسی میں جا کے گم ہو گئی اور ضم ہو گئی اس میں اور غائب ہو گئی. اور وہ یہ کہتی ہوئی غائب ہوئی کہ میں تم میں سے کسی کی بھی نہیں ہوں، میں تو اسی درخت کی تھی اور اسی میں سے میں تھی اور اسی کی ہوں. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حقائق بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اے انسان، یاد رکھ کہ جب تو دنیا میں آتا ہے تو تو بالکل اکیلا ہوتا ہے اور دنیا میں آ کر تیرے رشتے بن جاتے ہیں. بہن کہتی ہے یہ میرا بھائی ہے، ماں کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، پھوپھی کہتی ہے یہ میرا بھتیجا ہے، خالہ کہتی ہے یہ میرا بھانجا ہے. ٹھیک ہے نا، تو بیٹی کہتی ہے میرا باپ ہے. اس طرح رشتے، وہ کوئی کہتا ہے یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اے بندے ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور اسی مٹی میں تجھے دوبارہ واپس لوٹا دیں گے اور پھر اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر لیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے یہ رشتے عارضی ہیں، اصل میں تیرا مالک اور خالق تیرا رب ہے تجھے پیدا کرنے والا، اور مقام تیرا مٹی ہے، مٹی سے تو بنا ہے اور مٹی میں تو نے جانا ہے۔ اور ان رشتوں پر اتنا زیادہ بھروسہ نہ کر، بلکہ اپنی موت کو اور آخرت کو یاد رکھا کر کہ یہ عارضی رشتے ہیں، حقیقت میں تیرا مقام مٹی ہے، جہاں سے تو بنا ہے اسی میں تو نے واپس پلٹ جانا ہے۔ امید ہے آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، اس سے سبق سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔